ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر اترے اور جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ گیٹ پر ایک ٹی ٹی اور ریلوے کا ایک ملازم کھڑا ہوا رہتا ہے، ٹرین سے جانے والوں کی ٹکٹیں چیک کیا کرتا ہے۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ملتان کے پلیٹ فارم پر گاڑی لگی اور گاڑی رکی، آپ اترے اور اتر کر جانے لگے اور ٹکٹ بابو سے ٹکٹ دینے لگے۔ ٹکٹ بابو نے کہا کہ بابا ٹکٹ رکھیے گا، پہلے مجھے جنت کا ٹکٹ دیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر۔ وہ سکھ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ میں نے کوئی دعوت و تبلیغ تو نہیں کی، میں نے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں نے جہنم کی برائی بیان نہیں کی، میں نے جنت کی ترغیب نہیں دی، تو نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ کیسے تو کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھوانے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے؟ تو اس سکھ بابو نے، کلکٹر نے یہ کہا، ریلوے کے ملازم نے یہ کہا، حضرت جب آپ بوگی سے اترے، پلیٹ فارم پر قدم مبارک رکھا، میری طرف بڑھ رہے تھے، میں برابر آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور جس نبی نے اس چہرے کو بنایا وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے واقعین دارالعلوم دیوبند، یہ ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجاویو۔ اگر ہمت ہو تو قبروں سے اپنے ماں باپ کو لا کر قیامت تک کی نسل انسانی ایک علامہ انور شاہ کشمیری کو پیش کر کر دکھاؤ، ایک عطا اللہ شاہ بخاری کو پیش کر کر دکھاؤ، ایک قاسم نانوتوی کو پیش کر کر دکھاؤ، ایک رشید احمد گنگوہی کو پیش کر کر دکھاؤ، ایک اشرف علی تھانوی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب تک اہل حق کے دشمن، علماء دیوبند کے دشمن، دیوبند کے دشمن حضرت تھانوی کو کافر نہیں گردانیں گے، حضرت گنگوہی کو کواخور نہیں کہیں گے، نہ میلاد کی تقریر ہضم ہوگی، نہ تفسیر ہضم ہوگی، نہ مجموع میں ان کی بات ہضم ہوگی۔ کافر 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 کافر۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی جو عصا لیتے ہیں نا، لاٹھی جو ٹیک کر چلتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سر والا حصہ اوپر کا، ایک پیر والا حصہ جو زمین کو لگتا ہے۔ ساری زندگی وہ حصہ جو زمین کو لگتا ہے قبلے کی طرف نہیں کیا۔ اپنے پیر کرنا تو دور کی بات، اپنی پشت کرنا تو دور کی بات، اپنی پیٹھ کرنا تو دور کی بات، وہ لاٹھی اور وہ عصا جو آپ لے کر چلا کرتے تھے، جس کا حصہ جو زمین کو ٹکراتا تھا اس کے قبلے کی طرف نہیں کیا۔ ایسا عاشق رسول لا کر پیش کرو۔ کبھی پاجامہ لٹکایا جاتا ہے نا دیواروں میں کیل ٹھونک کر، کبھی ایسا نہیں کیا کہ نیچے کتابیں رکھی گئی ہو اور پاجامے کو اوپر آپ نے ٹنگوا دیا ہو۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ کھانا لگایا گیا ہو پلنگ پر اور پیروں کے رخ کی طرف لگایا گیا ہو اور الٹی سمت آپ بیٹھے ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اس درجے اکرام احترام کسی سے بیعت ہونے کے لیے گئے، پتا چلا کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے تو کہا کہ جو قبلے کا احترام نہ کرے میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں۔ یہ ہے ہمارے اولیاء، یہ ہے ہمارے بزرگان دین۔ اور آپ کے یہاں کوئی ابلیس نام کا، جرجیس نام کا کوئی پیسے دے دے کر بلاتے ہیں، اماموں کا دشمن، علماء دیوبند کا دشمن۔ تم کانوں کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لتا منگیشکر کو بلا لو، امیتابھ بچن کو بلا لو، سلمان خان کو بلا لو، عذاب کم ہوگا۔ علماء دیوبند کے دشمنوں کو بلاؤ گے، خداوند قدوس کی قسم تمہاری بستیاں تباہ برباد ہو جائے گی۔ اگر یہ نہ ہوتے، آج ایک عجیب قسم کی فضا بنی ہے۔ آج ہندوستان کا مسلمان بڑی کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان میچ ہوتی ہے اور ہندوستان اگر اس میں ہار جاتا ہے، مسلمان اندر اندر سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر زلزلہ آتا ہے، مسلمان اندر اندر سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی تباہی بربادی کی خبریں آتی ہیں۔ عجیب قسم کی فضا آج دین نہ ہونے کی وجہ سے اور قرآن اور حدیث نہ سمجھنے کی وجہ سے ان حرام زادے فرقہ پرستوں نے نوجوانوں کے اندر عجیب فضا کو، عجیب قسم کے زہر کو بھر کر رکھ دیا۔ ہندوستان پاکستان کا میچ ہوگا، یہ دعا کریں گے اللہ پاکستان کو جتا دے۔ قاسم نانوتوی کو اگر ہندوستان سے محبت نہ ہوتی وہ دارالعلوم دیوبند قائم کرتا۔ جامع شہید کو ہندوستان سے محبت نہ ہوتی وہ جامع شہادت نوش کرتا۔
امداد اللہ مہاجر مکی کو ہندوستان سے محبت نہ ہوتی، وہ ہندوستان کے خاطر ہجرت کر مکہ مکرمہ جاتا۔ رشید احمد گنگوہی کو ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اس ملک کے لیے وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اس ملک کے لیے جہاد آزادی کا فتویٰ دیا، اس ملک کے لیے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کا فتویٰ دیا۔ یہ ہمارے قاسم نانوتوی کا صدقہ ہے، شیخ الہند کی ریشمی رومال کا تحریک کا صدقہ ہے، حسین احمد مدنی کی مالٹا کے جیل کے اندر اذیتیں برداشت کرنے کا صدقہ ہے، یہ انار کے درخت کے نیچے ایک محمود پڑھانے اور دوسرے محمود پڑھنے کا صدقہ ہے، یہ حکیم الامت کے تھانہ بھون کا صدقہ ہے، یہ رشید احمد گنگوہی کے گنگوہ کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر آپ کے علاقے کے اندر بیٹھ کر بنگال کے علاقے میں سر پر ٹوپی رکھ کر ہم اللہ کی بات آزادی سے کہہ رہے ہیں، نبی کی بات آزادی سے کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات آزادی سے کہہ رہے ہیں، حدیث کی بات آزادی سے کہہ رہے ہیں، حلال و حرام کے احکامات بیان کر رہے ہیں، عورتوں کے پردے کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ یہ اکابرین علماء دیوبند کا صدقہ، یہ ٹیپو سلطان کی شہادت کا صدقہ ہے، یہ شاہ عبدالعزیز کے فتوے کا صدقہ ہے۔ ہندوستان سے نفرت مت کیا کرو، یہ انگریزوں نے، یہ ہندوستان کے فرقہ پرستوں نے نوجوانوں کو گمراہ کرا دیا، بھائی تمہارا ملک تو نہ، یہ ملک ہمارا تھا ہے، رہے گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس ملک کے لیے حسین احمد مدنی نے جنت البقیع کی قربانی دی، اس ملک کے لیے حسین احمد مدنی نے درس حدیث کی مدینہ طیبہ کی قربانی دی، اس ملک کے لیے حسین احمد مدنی نے روضہ مطہرہ کی قربانی دی۔ اس سے بڑھ کر ملک کی وفاداری کا کوئی ثبوت چاہیے؟ مسلمانوں، نوجوانوں، ملک سے محبت کرنا یہ ہمارے اکابرین کی دین ہے۔ ہمارے اکابرین نے ملک سے نفرت نہیں کی، یہ خواہ فرقہ پرست خود ہمارے درمیان آ کر ہندو مسلم کی لڑائی لڑانے کے لیے ایسے جملے نکلواتے ہیں کہ مسلمان گویا دیش ویرودھی ہے، مسلمان دیش کا غدار ہے۔ جس ملک کے اندر دلی سے لے کر میرٹھ تک ہمارے اکابرین جام شہادت نوش کیے ہو، درختوں پر سولی پر لٹکا دیا گیا ہو، کالے پانی کو آباد کر دیا گیا ہو، اور جن کی لاشوں کو جن کی جسموں کو توپوں کے اندر رکھ کر ان کے ماں باپ کے سامنے، اولاد کے سامنے ان کے پرچے ہواؤں کے اندر بکھیر دیے گئے ہو، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ جواہر لال نہرو سے نہیں، شاستری سے نہیں، گاندھی جی سے نہیں، 100 سال پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ ان کی خواب کی تعبیر ہے جو آج، ورنہ جو لوگ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھئے گا، کوئی مدرسہ آپ نے قائم کر لیا سعودی عرب میں قائم کر پائیں گے؟ 55 اسلامی کنٹری ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ایسی تقریر جو یہاں ہو رہی وہاں کر پائیں گے؟ ابھی اسٹیج سے نہیں اتریں گے، آپ کو دھر لیا جائے گا۔ یہ آزادی جو بولنے کی، یہ آزادی کتاب لکھنے کی، یہ آزادی مساجد بنانے کی، یہ آزادی مکاتب بنانے کی، یہ آزادی مدارس بنانے کی، یہ علماء دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ انگریز تو چاہتا تھا کہ اس دھرتی سے قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو ختم کر دیا جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں، اس ملک سے محبت کرو، اس ملک سے فرقہ پرستی ختم کرو، اس ملک سے زہر ختم کرو، اس ملک کے اندر امن کا پیغام دو، اس ملک کے اندر شانتی کا پیغام دو۔ اسلام امن اور سلامتی کا پیغمبر ہے، اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام خون خرابہ نہیں سکھاتا۔ بھائی وہ بسلری پانی لاؤ، یہ تو اس کا پانی گلا پھنس جائے گا۔ اسلام اخوت سکھاتا ہے، مساوات سکھاتا ہے، اسلام انسانیت سکھاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے گا۔ عجیب بات ہے، مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، بھینس حلال ہے نہیں ہے؟ مسلمان ذبح کر کے کھاتا نہیں کھاتا، لیکن حدیث پاک کے اندر مثال دی گئی کہ وہ کتا جو نجس ہے، جس کا پسینہ، وہ کتا جس کا خون حرام ہے، وہ کتا جس کا لعاب اور تھوک حرام ہے، وہ کتا جس کے رہنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، وہ کتا
جس گھر کے اندر رہتا ہے لعنت برستی رہتی ہے. یہ سب حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں. وہ کتا اگر گرمی کے زمانے میں پسینہ جسم میں چھوٹ جائے اور کوئی نمازی نماز کو جا رہا ہے اور جسم لگ گیا, کپڑا لگ گیا, جب تک دھوئے گا نہیں تب تک نماز نہیں پڑھ سکتا. ایسے پیاسے کتے کو ایک صدیق نہیں, ایک فاروق نہیں, ایک عالم نہیں, ایک حافظ نہیں, ایک تہجد گزار نہیں, ایک بازاری رنڈی عورت, کتا ناپاک, نجس, حرام اور لعنتی, ایسے لعنتی کتے کو, ناپاک کتے کو, نجس کتے کو پلانے والی کون؟ مرد نہیں عورت. عورت میں کون؟ رنڈی عورت, بازاری عورت, اپنی دین اپنی شرمگاہ کا سودا کرنے والی عورت. وہ کتے کتیا کو پانی پلاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتے. بتائیے, جو مذہب ایک لعنتی کتے کو پانی پلانے پر, ایک نجس کتے کو پانی پلانے پر, ایک ناپاک کتے کو پانی پلانے پر, وہ بھی رنڈی عورت, فاحشہ عورت, بدکار عورت, زندگی میں ایک مرتبہ پانی پلائی, وہ اسلام بمباری کی اجازت دے گا, دہشت گردی کی اجازت دے گا؟ ان حرام زادوں نے فلموں کے ذریعے سے, ابھی ایک فلم آئی ہے جس کا نام ہے یا رب استغفر اللہ استغفر اللہ, اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مدارس کے بچے کس طریقے سے دہشت گردی کو انجام دیتے ہیں, نوجوان کیسے بم پھوڑتے ہیں, نوجوان کیسے زندگی کے سکون اور امن کو خراب کرتے ہیں. ان حرام زادوں کو پتہ نہیں, ان کمینوں کو پتہ نہیں اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں اور مسلمان کے معنی سلامتی کو ماننے والے کے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی, مسلمان وہ کہ جو اپنے ہاتھ سے, اپنی ذات سے, زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. مسلمان بم نہیں پھوڑ سکتا, مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا, مسلمان خون خرابہ کرنے والا نہیں ہو سکتا. ارے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ, جنت کا ایک ٹکڑا, جنت کی ایک کیاری, آقا نے فرمایا میرے ممبر اور میرے کمرے کے درمیان جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے واقعہ سمجھیے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میاں بیوی میں تکرار ہو گئی. خالد نے کہا میں روزے سے ہوں, کم بخت کہیں کہ تو مجھے چڑھاتی ہے اور تو مجھے ستاتی ہے, اگر میں اپنی افطاری جنت میں نہ کروں تو تجھ پر 3 طلاق. جنت میں آدمی دنیا میں بنگال میں رہتے ہوئے جنت میں جائے گا, دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے گا, قبر کی منزل سے گزرنا پڑے گا, آخرت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا, پلسرات پر سے گزرنا پڑے گا, کرامن کاتبین اور منکر نکیر سے گزرنا پڑے گا. قیامت کے دن نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا, تب نہ جنت ملے گی. اور اس نے یہ کہا کہ اگر میں روزے سے ہوں, اگر افطاری میں جنت میں نہ کروں تو تجھ پر 3 طلاق. تو جتنے امام تھے محلے کے, گاؤں کے, مفتیان کرام کے, دارالفتہ سے فتویٰ لیا, ارے بھائی اب تو تیری بیوی تو حرام ہو گئی, خواہ امیدیں چھوڑ دے, کہاں ملے گی تجھے جنت؟ اللہ تعالیٰ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب کو بلند فرمائیں. ان کے دشمن کو آپ بلا کر تقریریں سنتے, جو اپنی تقریروں میں امام اعظم کو گالیاں دیتا ہے. آج یتیم وہ نہیں جس کی ماں مر چکی ہو, جس کا باپ مر چکا ہو, غریب وہ نہیں جس کے پاس روپیہ نہ ہو, پیسہ نہ ہو, فاقہ کش وہ نہیں جو پیٹ پر پتھر باندھتا ہو. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, غریب وہ ہے, فقیر وہ ہے, فاقہ کش وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنے والا ہے. جس کی امام صاحب جیسا اللہ والا جس کے نصیبے میں نہیں ہے, دنیا بھر کی دولت ہو, وہ فقیر ہے, اس کی 100 مائیں ہو, باپ ہو, وہ جو ہے یتیم ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, حضرت نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں, آپ جائیے مسجد نبوی کے ریاض الجنہ میں افطاری کر لیجئے, آپ انشاءاللہ آپ کی بیوی صحیح سالم رہے گی. لوگوں نے پکڑ لیا, علماء آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا. ایسے جنت کے ٹکڑے میں ایک بدوی آتا ہے, آپ سن چکے ہوں گے واقعہ.
ایک دیہاتی آتا ہے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھتے ہیں تو آستین چڑھا لیتے ہیں، اے کمینے سالے کہیں کے، مسجد نظر نہیں آتی؟ اور وہ بھی ریاض الجنہ، وہ مسجد نبوی جہاں ایک کا 50,000 رکعتوں کے برابر اجر ملتا ہے، یہاں پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چھوڑ دو بھیا، چھوڑ دو۔ اب اس کو چھوڑ دیا گیا، سارا استنجا کر کے ناپاک کر دیا، گندا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس گئے، ڈول سے پانی لا کر صاف کرنا چاہا، صحابہ کرام نے کہا آپ کیوں کریں گے، ہم کریں گے، مسجد کو صاف کر دیا گیا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور شان رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، طے کرے رحمت۔ آپ دیکھیے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو استنجا کرنے دیا، کیا ریاض الجنہ کی قدر و قیمت نبی کے پاس نہیں تھی؟ کیا اس کا استنجا پاک تھا، پیشاب پاک تھا؟ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس کو پیشاب سے روکا جاتا تو پیشاب تو رکنے والا تھا نہیں، وہ ڈر کے مارے بھاگتا تو مسجد اور پلید ہو جاتی، ایک جگہ کے بجائے اور جگہ گندی ہو جاتی۔ کہا کہ چھوڑو، جب ایک جگہ گندی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پوری حاجت۔ دوسرا محدثین کرام نے لکھا ہے، انسان پیشاب کرتے ہوئے جب پیشاب کو روک لیتا ہے اور اپنے جو ہے قابو پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی پیشاب کی تھیلی جو مثانہ ہے، میڈیکل اور طبی اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ قربان جائے رحمت للعالمین کی شان رحیمی پر کہ مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے والے کے مثانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اور ایسے مذہب اسلام کو، ایسے نبی کو اور ایسے نبی کے ماننے والوں کو دنیا کے کتے کیا بولتے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہے، ایک نمبر کے جھوٹے کتے ہیں، نسل حرامی ہیں، جن کو مذہب اسلام کی صداقت کا پتہ نہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی اور شان کریمی کا انہیں کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک آدمی جو کاہن کہہ رہا تھا، شاعر کہہ رہا تھا، مجنون کہہ رہا تھا، مکہ مکرمہ سے نکالنے والا تھا، راستے میں کانٹا ڈالنے والا تھا، بی بی فاطمہ کے گال پر تھپڑ مارنے والا تھا، آپ کو گالیاں دینے والا تھا، کھانے میں زہر ملانے والے خاندان تھا، سب کو آپ نے کہا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم تمام کے تمام آزاد ہو۔ ایسا رحیم کریم۔ بتاؤ مسلمانوں، ہم نے کیا بگاڑا ہندوستان کو؟ مسلمانوں، ہم نے کوئی مندر کو گرایا، ہم نے کوئی چرچ کو گرایا، ہم نے کوئی گردوارے کو گرایا، ہم نے کسی ہندو کو مارا، ہم نے کسی جو ہے مذہبی کتاب کو جلایا؟ قرآن ہمارا جلایا گیا، ہمارے نبی کا کارٹون بنایا گیا، ہمارے اسلام کے تعلق سے فلمیں بنائی گئی، اور پھر الٹا کون دہشت گرد ہے؟ مسلمان ہے۔ مکہ مسجد کس کی ہے حیدرآباد میں؟ ہماری ہے۔ مالیگاؤں کی جامع مسجد کون سی ہے؟ ہماری ہے۔ دلی کی جامع مسجد کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ آج اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کس کی ہے؟ ہماری۔ بم کہاں پھٹتا ہے؟ بم مکہ مسجد میں پھٹتا ہے، اجمیر کے درگاہ میں پھٹتا ہے، دلی کی جامع مسجد میں پھٹتا ہے، مالیگاؤں کی مسجد میں شب برات پر پھٹتا ہے، وہاں جمعہ میں پھٹتا ہے، یہاں عصر میں پھٹتا ہے، وہاں افطار میں پھٹتا ہے۔ جو مسلمان اپنی مسجد میں ناپاکی کی حالت میں جا نہیں سکتا، چپل لے کر نہیں جا سکتا، کیا وہ مسلمان مسجد میں درگاہ میں بم پھوڑ سکتا ہے؟ اپنی مسجد اپنی درگاہ میں نقصان ہمارا ہوا، ہمارے گھر کو آگ لگی، اور پھر مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ مسلمانوں، یہ سب کیا ہے؟ اسلام مسلمان دشمنوں کی کرتوتیں ہیں، ان کی چالیں ہیں۔ انہوں نے اس جھوٹ کو اتنا کہا کہ اب یہ جھوٹ سچ سے زیادہ پاورفل اور طاقتور ہو گیا۔ فلم میڈیا میں، فلموں میں، ڈراموں میں ایک دہشت گردی کے کیس کو بتاتے ہوئے بیک گراؤنڈ اذان کی آواز، امامہ، ذکر، تسبیح، مسواک، مصلی، یہ دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مسلمان دہشت گرد ہم نہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں۔ ہماری تاریخ میں قاسم نانوتوی ہیں، ہماری تاریخ میں رشید احمد گنگوہی ہیں، ہماری تاریخ میں شاہ عبد العزیز ہیں، ہماری تاریخ میں
ٹیپو سلطان شہید ہیں، ہماری تاریخ کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، ہماری تاریخ کے اندر محمود غزنوی ہیں، ہماری تاریخ کے اندر محمد بن قاسم ہیں، ہماری تاریخ کے اندر ریشمی رومال کی تحریک ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں؟ جواہر لال نہرو جو ٹوپی پہنتے تھے، یہ لکھنؤ کے عالم فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے ان کو پہنایا تھا۔ گاندھی جی کو جو مہا آتما کا لقب دیا گیا، یہ حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد نور اللہ مرقدہ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی صرف مسلمان تنے تنہا جنگ لڑ کر جیت نہیں سکتا جب تک کہ اور اقوام ملل کو اپنے ساتھ شامل نہ کرے۔ چنانچہ گاندھی جی افریقہ کے اندر لا قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان کو چندہ بھیج کر ان کو ہندوستان منگوا کر ان کو مہاتما کا لقب دے کر جنگ آزادی میں ان کو سبق بتانے والے ہمارے اکابرین دیوبند تھے۔ پھر ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قرآن جلایا جاتا ہے، قرآن کے اندر غلاظت ڈالی جاتی ہے، قرآن پر جو ہے بندوق چلائی جاتی ہے، قرآن کو بوٹوں تلے روندا جاتا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھلواڑا کیا جاتا ہے۔ لنگی پھرنے والی عورتوں پر کوئی پابندی نہیں، برقعے پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے، گانوں پر سیکسی گانے جن کو سن کر نوجوانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور زنا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، ان جو ہے زنا کی دعوت دینے والے گانوں پر کوئی سنسر نہیں، سنسر ہے تو اذان پر سنسر ہے جو اللہ کے لیے پکاری جاتی ہے، جو اللہ کے عذاب کو قوم اور علاقوں سے وہ ہٹا دیتی ہے۔ پابندی کی بات اذان پر، پابندی کی بات نماز پر، پابندی کی بات مدارس پر، پابندی کی بات داڑھی پر، پابندی کی بات امامے پر۔ کون ظلم کر رہا ہے، کون دہشت گردی کر رہا ہے بتائیے؟ مسلمانوں، عزت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ سینہ چوڑا کر کر جیو، کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں مالکانہ حقوق ہم رکھتے ہیں، کرایہ دار کی ہماری حیثیت نہیں، یہاں کے ذرے ذرے پر ہمارے اکابرین کا شہادت کا لہو بہا ہے۔ اس ملک کو ہم نے تاج محل دیا ہے، اس ملک کو ہم نے لال قلعہ دیا ہے، اس ملک کو ہم نے فتح پور سیکری دی ہے، اس ملک کو ہم نے تہذیب و تمدن سے سنوارا ہے، اس ملک کو ہم نے ریشمی رومال کی تحریک دی ہے، اس ملک کو ہم نے قربانیوں کا ہم نے مجسمہ دیا ہے۔ پھر ہمیں ڈر کر زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، آج اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ظلم کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے۔ گجرات کے اندر کیا ہوا، کیا کیا مسلمان نے؟ مسلمانوں کو اس بے دردی سے کاٹا گیا، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا۔ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر وہاں کے باشندوں کا کیا قصور تھا کہ ہماری ماں اور بہنوں کو مسجد کی چار دیواری کے اندر لا کر ان کو مادرزاد برہنا کر کر ان کو ننگا کر کر ان کو دوڑایا گیا اور ان کو ڈانس کروایا گیا اور اجتماعی طور پر ان کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا۔ ایک کتیا کے پاس دو کتے جاتے ہیں تو دوسرا کتا راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن قتیجہ نام کی عورت، زینب نام کی عورت، سمیہ نام کی عورت، 10 درندوں حرام زادوں نے ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا۔ کیا قصور کیا تھا ہم نے بتائیے؟ ہم نے کسی ہندو کا قتل کیا؟ ہم نے کسی وید اور آسمانی کتاب کی توہین کی تھی؟ قرآن شریف کی تعلیم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ان کے رام کو گالی نہ دو، لکشمن کو گالی نہ دو، سیتا کو گالی نہ دو، ویدوں کو گالی نہ دو، آسمانی یہ ہمارے قرآن کی تعلیم۔ ہم اس لیے نہیں کہ ہم بزدل ہو گئے، ہجڑے ہو گئے، ہماری زبانوں پر تالا لگ گیا، ہمارے مذہبی کلام کی تعلیم ہے کہ اور مذاہب کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ہادی بھیجتے ہیں۔ ممکن ہے رام اپنے زمانے کے ہادی ہو، لکشمن اپنے زمانے کے ہادی ہو، گوتم بدھ اپنے زمانے کے ہادی ہو۔ ہم نے تو تمہارے معبودان کا سمان دیا ہے، ہم نے عزت دی ہے۔ ہماری مسجدوں نے تمہارا کیا بگاڑا، ہمارے طلبا نے تمہارا کیا بگاڑا، ان داڑیوں نے تمہارا کیا بگاڑا، ان اماموں نے تمہارا کیا بگاڑا، اس قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا، اس نبی نے تمہارا کیا بگاڑا، اس مکے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس مدینے نے تمہیں کیا بگاڑا؟ بتائیے۔
مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت زدہ ہے۔ مسلمانوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے ہماری مائیں اور بہنیں بے پردگی کا شکار ہو چکی ہیں، ہمارا نوجوان آوارہ گرد ہو چکا ہے، شراب کا رسیا ہو چکا ہے، زنا کا رسیا ہو چکا ہے، اور حرامی سیاستدانوں کے پیچھے اپنی نوجوانی برباد کرا۔ زندہ باد مرد آباد۔ 50 روپے کے اندر الیکشن کے موقع پر مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے، اپنے ووٹ کا سودا کرتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کے لیے توبہ کرو، یہ داڑیاں جب تک منڈی رہیں گی، یہ اللہ کا گھر جب تک ویران رہے گا۔ میری مائیں اور بہنیں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پردہ کیوں نہیں استعمال کرتی؟ تم حجاب، تمہیں حضرت فاطمہ کے حجاب میں کیا عیب نظر آیا؟ حضرت خدیجہ کے پردے میں کیا تمہیں عیب نظر آیا؟ جو تم ان کو چھوڑ کر رنڈیوں کے کپڑے اپنا رہے ہو، بے پردگی کو اپنا رہے ہو، یہ بے پردگی تمہیں لے کر ڈوبے گی، یہ نحوست قوم کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ ہی تو تھی کہ آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں خواجہ اجمیری پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بختیار کاکی پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بنا۔ نہیں جانتی آپ اپنی تاریخ کو، اپنے کردار کو، کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے، اسکول جا رہے تھے، تو بستے میں تھیلے میں آپ نے ان کے دینار درہم روپیہ پیسہ باندھ کر دیا تھا۔ جنگل میں ڈاکو آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑ لیا، بچے تھے، ننھے منھے بچے، او مال نکالو۔ اب تلاشا تو کچھ نہیں نکلا، تو کہا کہ دادا بھائی، ارے بھیا یہاں میری اماں نے مال کو چھپا رکھا، یہ لے لیجئے گا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو وہ بڑا پریشان ہوا، لوگ تو مال چھپاتے ہیں اور یہ مال بتا رہا ہے۔ تو کہا کہ تم بے وقوف تو نہیں ہو، یہ تو ایسی جگہ چھپا ہوا تھا، سلا ہوا تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی تلاش نہیں کر پاتے۔ تو کہنے لگا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ مرتے مر جاؤ مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ میری ماں کی تعلیم، اتنا سننا تھا، وہ ڈاکوؤں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ جس مذہب کے اندر سچائی کی تعلیم ہو، کہا ڈاکو کے سردار نے اپنے دوستوں سے، ارے تلوار پھینکو، ہتھیار پھینکو، سب توبہ کرو، بچے کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ کی تجدید کرو۔ میری ماں تو وہ تھی کہ تیری ایک تعلیم کے ذریعے سے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی تھی۔ میری ماں تو وہ تھی کہ جب دلی کی سرزمین کے اندر قحط پیدا ہوا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، پانی کے قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے۔ ایک دن صلاۃ الاستسقاء کی نماز پڑھی، پانی نہیں آیا، 2 دن پڑھی، اور صلاۃ الاستسقاء وہ نماز ہے کہ جس کے اندر بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے، جانوروں کو لے جایا جاتا ہے، ہاتھ الٹے کر کر، دعا میں ایسے نہ ہاتھ کرتے لیکن صلاۃ الاستسقاء میں ایسے ہاتھ کرتے ہیں، الٹے ہاتھ۔ اے اللہ، حالات خراب ہو چکے ہیں، قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ تم نماز کے لیے جاؤ عمدہ کپڑے پہن کر جاؤ، عطر لگا کر جاؤ، لیکن صلاۃ الاستسقاء میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی مسکینی، اپنی یتیمی، اپنی غربت، اپنی لاچاری دکھاؤ اللہ کو، جانوروں کو لے جاؤ، اے اللہ مجھ پر نہیں جانوروں پر تو رحم کر۔ 7 دن گزر گئے، ایک قطرہ آسمان سے بارش کا نہیں آیا۔ ایک لڑکا لونڈا ایک اونٹنی کی نکیل پکڑ کر، رسا پکڑ کر اس کو اس علاقے سے لے جا رہا تھا۔ کہا کہ یہاں میدان میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ 7 دن ہو گئے، ہم لوگ دعا کرتے کرتے تھک چکے ہیں، ہمارا رب ماننے کو نہیں آ رہا ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں، قطرے قطرے پانی کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اے میری اماں، تیرا مقام کیا، تیرا مرتبہ کیا، تیری طاقت کیا، تیری قوت کیا، تیرے حجاب اور تیری شرم و حیا کی چادر کی اللہ کے پاس قدر و قیمت کیا؟ آج تو رنڈیوں کو دیکھ کر بازاروں کے اندر رنڈیوں کی طرح پھر رہی ہے، ہندو اور مسلمان کو دیکھ کر پتہ نہیں لگتا کہ کون ہندو عورت ہے کون مسلمان عورت ہے، شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر پتہ نہیں لگتا میری ماں کہ یہ ہندو کی شادی ہے یہ مسلمان کی شادی ہے۔ میری ماں، تیرے جسم کو دیکھ کر، تیرے لباس کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے۔ میری ماں، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم مر جائے
اور تیرے جسم سے بال نکلے، تو مر جائے تیرے جسم سے ناخن نکلے، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے اس ناخن اور بال کو بھی غیر محرم ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تیری موت کے بعد بھی پردہ ہے۔ میری ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لاشے کو، میرے جنازے کو رات میں اٹھانا۔ اے علی، حضرت علی نے پوچھا کیوں رات میں اٹھائے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنے کپڑوں کی حفاظت کی، میرے کپڑوں پر غیر محرم کی نگاہ آج تک نہیں لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد میرے جنازے کے اوپر ڈالے جانے والی چادر پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سناٹا تھا اور جنازے کے 4 کنارے ہوتے ہیں، 2 کناروں پر حضرت حسن اور حضرت حسین اور ایک کنارے پر حضرت علی اور بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اس کا 4تھا کنارہ خالی ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں میں چیخ اٹھا اے علی اگر آپ کہیں میں آؤں اور اس کے بی بی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کو مولا دے دوں۔ کہا ابو درداء میری بیگم نے منع کیا ہے کہ غیر محرم اس کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔ میری ماں کیا ہو گیا ہے؟ کس کے پیچھے تو جا رہی ہے؟ نوجوان تو کہاں بھٹک گیا؟ کہاں گانیوں کے پیچھے پڑ گیا؟ فلم والوں کے پیچھے پڑ گیا؟ داڑھی منڈوں کے پیچھے پڑ گیا؟ کہاں بھٹک گیا میرے بھائی؟ کہاں چلا گیا؟ میری ماں تیری قدر و قیمت تیری شرم و حیا کی چادر کی۔ چھوٹا سا ننھا منا بچہ پوچھتا ہے کیوں جمع ہوئے؟ کہنے لگا کہ ہم لوگ دانے دانے کے قطرے قطرے کے محتاج ہو گئے، ہم لوگ دعا کر رہے ہیں پانی نہیں برستا۔ کہا کہ بھائی برسا دو۔ ارے چل، اتنے محدثین ہیں، اتنے مفسرین ہیں، اتنے مشائخ ہیں، اتنے محتمم ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے تہجد گزار ہیں اور تو آ گیا۔ ارے تم کو آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گرنے سے کیا لینا دینا؟ اگر پانی آ جائے تو ٹھیک ہے کروا لے، دیکھ لیں گے ہم بھی۔ اب بچہ خدا جانے ایک چادر جو اونٹ کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے اس کو ہودج کہا جاتا ہے، ایک چوکٹا رکھا جاتا ہے، اس میں سے ایک چادر نیچے گر رہی تھی، اس چادر کو اس کے ہاتھ میں پکڑا اور دعا کی۔ راوی بیان کرتا ہے یہ دعا کر کر ہاتھ نیچے نہیں گرا تھا کہ بادل آئے اور اس میں موسلادھار برسات کو شروع کر دیا۔ اب جو آدمی اس سے بات کر رہا تھا وہ دوڑا، ارے اللہ کے بندے اتنے دنوں سے ہم ہزاروں لوگ دعا کر رہے ہیں اور ساری دلی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور تو نے خدا جانے کیا کہا؟ ارے بھائی تم کو آم سے مطلب ہے، جاؤ بارش تو ہو گئی نا۔ نہیں بتانا پڑے گا، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب جب اللہ کے واسطے کی بات سنا تو وہ کہا کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے، یہ جو اونٹ پر چوکٹا رکھا گیا جس کو ہودج کہتے ہیں، اس میں میری ماں بیٹھی ہے۔ میری ماں نے زندگی میں کبھی بے پردگی نہیں کی، حتیٰ کہ کپڑے دھو کر جب سوکھنے کے لیے ڈالتی تھی تو ایسی جگہ ڈالتی تھی کہ غیر محرم کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ کپڑے سلتی تھی، عورتوں سے سلتی تھی، درزی کے پاس نہیں سلتی تھی۔ آج کی عورت درزی کے پاس جا کر اپنا ناپ دے رہی، کمر کا ناپ، سینے کا ناپ، پیشاب پاخانے کی جگہ کا ناپ۔ کتنی شرم کی بات ہے بتائیے۔ چنانچہ میری ماں نے اپنے جسم کے کپڑوں کا پردہ کیا، چادر جو گر رہی تھی تو میں نے اس چادر کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش کر کر کہا اے اللہ یہ میری ماں ہے، اس کی شرم اور حیا کا تیرے پاس کچھ پاس ہے، قدر و قیمت ہے، مولا اس کے شرم و حیا کی چادر کے بدلے اس قوم کو تو سیراب کر دے، اس قوم کو تو پانی دے دے۔ میری ماں تیری چادر میں وہ قدر و قیمت ہے، تیری شرم و حیا، عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی چادر میں وہ قدر و قیمت ہے کہ تو دنیا والوں کو سیراب کر سکتی ہے۔ میری ماں تو اندھوں کو آنکھ دے سکتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اندھے پیدا ہوئے، تو کسی جھنڈے کے پاس نہیں گئی تھی، عامل کے پاس نہیں گئی تھی، جادوگر کے پاس نہیں گئی تھی، مولوی کے پاس نہیں گئی تھی، تو نے مصلی بچھایا، اللہ کے دربار میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھی اور سجدے میں جا کر تو نے دعا کی اے رب کریم، اے رب کریم اگر اس کی آنکھ آ جائے میں دین کا دائی بناؤں گی، میں محدث بناؤں گی، میں نبی کے حدیثوں کا خدمت گار بناؤں گی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ابھی تو سجدے سے نہیں اٹھی تھی، اللہ نے امام بخاری کی آنکھ دے دی، بینائی دے دی۔ میری ماں اتنی طاقت تو رکھ کر کہاں بھٹک رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ ٹی وی والوں کے پیچھے، رنڈیوں کے پیچھے، رنڈووں کے پیچھے، زانیوں کے پیچھے،
میری ماں لوٹ کر آجا بی بی فاطمہ کے گھرانے کی طرف۔ میرے بھائی نوجوان، اس داڑھی مڈی حالت کے ساتھ خدا کی مدد نہیں آ سکتی۔ اس نماز کو چھوڑنے کے ساتھ، ماں کے دل کو دکانے کے ساتھ، باپ کے دل کو دکانے کے ساتھ، جہاں پراپٹی آئی، جہاں جورو آئی، جہاں بیوی آئی، ماں کے دل کو دکانا شروع کر دیا۔ ماں کا دل دکے گا، خدا کی رحمت ہٹ جائے گی۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب گھر کو جاتے تو نہ بیوی کے پاس جاتے، نوجوان کان کھول کر سن لے، نہ بیوی کے پاس جاتے نہ بچوں کے پاس جاتے۔ ماں چارپائی پر بوڑھی تھی، لیٹی ہوئی رہتی تھی، ماں نیند سے سو جاتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب جاتے، ماں کے قدموں کے پاس آہستہ سے تلووں کے پاس چادر ہٹاتے، اپنی وہ زبان جس سے قال اللہ قال رسول کا درد دیا کرتے تھے، ماں کے قدموں کو چاٹا کرتے تھے، تلووں کو چاٹا کرتے تھے۔ ماں جگ جاتی نیند سے، شافعی بیٹے تو اب تو بڑا ہو چکا ہے، اب امام بن چکا ہے، اب محدث بن چکا ہے، اماں سب کچھ بن چکا ہو، تیرا بیٹا تو ضرور ہو، کیوں تو مجھ سے روکتی ہے؟ پھر اس کے بعد امام شافعی سے ماں نے کہا کہ کیوں تو قدموں کو چاٹتا ہے؟ اماں میں تیرے قدم کہاں چاٹتا ہوں، میری جنت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جہاں لیلا آئی، جہاں حیض و نفاس کی پڑیاں آئی، جہاں لونڈیاں آئی، جہاں دنیا کی کتیاں آئی، ماں کا دل دکانا شروع کر دیا، باپ کا دل دکانا شروع کر دیا، بھائیوں سے عداوت کو مول لیا۔ یہ تیری زندگی ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے توبہ کر لے۔ اس داڑھی منڈی حالت کے ساتھ قبر میں جائے گا، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس داڑھی منڈی حالت کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا، نبی تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ شفاعت کی بھیک لے کر تو نبی کے دربار میں جائے گا۔ کلام پاک کا 19واں پارہ سورہ فرقان، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آج آیا ہے یہ بھکاری، میرے جانے کے بعد ٹی وی لایا تھا، میرے جانے کے بعد موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھتا تھا، میرے جانے کے بعد ماں کا دل دکاتا تھا، جورو کی غلامی کرتا تھا، حرام کا پیسہ کھاتا تھا، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا تھا، رشوت کھا کر حرام کا پیسہ جہنم کا لہو اور پیٹ کے اندر داخل کرتا تھا۔ یہ میرے باپ کا قول نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے جانے کے بعد میرے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا، نکل جا۔ اور جب جائے گا حوض کوثر کے پاس، اللہ کے نبی آپ تو مکے میں لا تسریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دیا۔ ابی بن سلول کو اپنے چادر مبارک آپ نے دے دی، آپ نے کانٹا ڈالنے والے کو، شاعر کہنے والے کو، ساحر کہنے والے کو، مجنون کہنے والے کو معاف کر دیا۔ اے نبی معافی کا پروانہ دے دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، علماء سے پوچھ لیجئے، سحقا لکم لمن بدل دینی بعدی، نکل جاؤ کمینو، نکل جاؤ، میرے جانے کے بعد تم نے دین کے حلیے کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری داڑھی سے تمہیں نفرت تھی، اور زانیوں کے چہرے سے محبت تھی، ڈاکوؤں کے چہرے سے محبت تھی، بش کے چہرے سے محبت تھی، ٹولی بلر کے چہرے سے محبت تھی، کتا اور سور کھانے والوں کے چہروں سے محبت تھی، صدیق کے چہرے سے نفرت تھی، فاروق کے چہرے سے نفرت تھی۔ تمہیں اگر شفاعت کا پروانہ چاہیے، حوض کوثر کا پانی چاہیے، اور جنت کی سند چاہیے، جاؤ ان فلموں کے ہیرو سے مانگ لو۔ آج جہنم کے اندر کتے کھا رہے ہوں گے، سور کھا رہے ہوں گے، ان کی شرم اللہ اٹھا کر ان کے پیشانی میں رکھ دیا ہوگا۔ جاؤ، دنیا میں ان کی نہ تقلید کرتے تھے، دنیا میں ان کی نہ نقالی کرتے تھے، نقالی ان کی اور شفاعت کی بھی ہمارے پاس، نقالی ان کی اور یہاں حوض کوثر کا پانی ہمارے پاس۔ جاؤ جاؤ ان ہیروں سے تم جنت کا پروانہ مانگ لینا، ہے ہمت، یہ خود جہنمی ایندھن ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو زنا کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو اٹھا کر اس کی پیشانی پر رکھ دے گا، اور جہنم کے اندر اتنی سڑی بدبو آئے گی کہ جہنم کے جہنمی کہیں گے اے اللہ آگ کا عذاب دے دے، لہو کا عذاب دے دے، پیٹ کا عذاب دے دے، زمہریر کا عذاب دے دے، لیکن اس زانی کی شرمگاہ سے جو بدبو آ رہی ہے بڑی خطرناک ہے۔ مرے جاؤ ان زانیوں کی شرمگاہ کو چاٹو، ان زانیوں کی شرمگاہ کی
بدبو کے اندر تم جہنم کے اندر رہو. اگر تمہیں میرے محبوب کا طریقہ پسند نہیں, میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں, میری اماں تجھے حضرت فاطمہ کا پردہ پسند نہیں, حضرت خدیجہ کی حیا پسند نہیں, حضرت زینب رقیہ ام کلثوم کی طریقے زندگی تجھے پسند نہیں, جا تو رنڈیوں کی زندگی کو اپنا لے, پھر دیکھ تیری قبر کے اندر انجام کیا ہوگا, آخرت کے اندر انجام کیا ہوگا, کتنی تو زندگی گزارے گی. تیرے بنگال میں لوگ مرتے نہیں مرتے, جنازے نکلتے نہیں نکلتے, تجھے مجھے نہیں مرنا ہے. اور مرنے کے بعد توبہ کر لے میرے بھائی, مرتے مر جا, داڑھی مت مڈا. یہ امت جو بنی ہے, یہ قوم جو بنی ہے, یہ کلمہ کو جو بنے ہیں, یہ نبی کے امتی جو بنے ہیں, آسمان سے بارش کے قطروں میں نہیں آ گئے, یہ زمین کے خضرو پودوں کے اندر نہیں آ گئے, یہ نبی کے رونے سے امت بنی ہے میرے بھائی, یہ نبی کے تڑپنے سے, یہ نبی کے بلبلانے سے, یہ نبی کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہونے سے, یہ حضرت حسین کی شہادت سے, یہ حضرت حمزہ کے جگر کے ٹکڑوں سے, یہ معاذ اور معاویہ سے, یہ خالد ابن ولید سے, یہ حضرت عمر ابن الخطاب سے, یہ شہادت کے لہو سے, یہ شہدائے بدر سے, یہ شہدائے احد سے یہ امت بنی ہے. تو اس کو داڑھی مڑا کر صاف کر دے گا؟ اے نوجوان, جو داڑھی صاف کرنے کے لیے اس طرح کلے پر رکھتا ہے, یہ تو اپنے چہرے پر نہیں رکھتا, نبی کے سینے پر رکھتا ہے. نبی کے سینے کو زخمی کرنے والا, نبی کے چہرے کو تھوکنے والا, کوئی عقبہ بھی نبی مویت بن گیا. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے اس امت کے لیے, اب تو کیا کر رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت کیا دیکھ رہے ادھر سے, کوئی جن آ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی حالت میں تھے. سکرات جو آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ گناہ گاروں کے گناہوں کو کم کیا جائے. اگر کسی کے پاس گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سکرات دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ عام مسلمانوں کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے, اگر گنہگار ہے تو سکرات کی سختی سے گناہ معاف ہوں گے, اگر گنہگار نہیں ہے اللہ اس کے رفع درجات کریں گے, درجات کو بلند کریں گے. یہاں دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گناہ نہیں, استغفر اللہ, صغیرہ بھی نہیں, کبیرہ بھی نہیں, اور صغیرہ کا تصور بھی نہیں. تو یہ طے ہے کہ آپ کو جو سکرات آئی وہ اس لیے نہیں کہ گناہ. اچھا چلو, رفع درجات کے لیے آپ کو اللہ نے مقام محمود دے دیا, انا اعطیناک الکوثر, آپ کو کوثر دے دیا. طٰہٰ ما انزلنا, طٰہٰ آپ ہے, مزمل آپ ہے, مدثر آپ ہیں, یاسین آپ ہیں, حامیم آپ ہے, حامیم عین سین قاف آپ ہیں. سب سے اونچا مقام محمود دے دیا, لواء الحمد دے دیا. مقامات کی بھی کمی نہیں اور ادھر گناہ کا تصور نہیں. محدثین کرام نے لکھا ہے, نہ رفع درجات کے لیے آپ نے سکرات کو لیا, نہ گناہوں کی کمی کے لیے, بلکہ جب غور کر لے میری ماں, غور کر لے میرے بھائی, آج سن لے, سمجھ لے, آج اللہ کے لیے تو توبہ کر لے. اتنی کھلی بات تجھے کوئی اور بتانے والا نہیں ہوگا. امت کے لیے آئندہ جو احوال بڑے سنگین آنے والے ہیں, نازک آنے والے ہیں. امت ایک ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے, انقلابی مومنٹ پر پہنچ چکی ہے, جس کا تجربہ اہل باطل مظفر نگر میں کر چکے ہیں کہ مسلمان اس کو چھیڑا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے. مولانا غور کیجئے گا, اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے غور کیجئے. 1947 سے لے کر مظفر نگر کے فساد تک 48,000 فسادات ہندوستان کے اندر ہوئے. 48,000, 40 اور 8, 48,000 فسادات اس ملک ہندوستان کے اندر ہوئے. لیکن مظفر نگر کا فساد ان تمام فسادات سے ہٹ کر تھا کہ جس میں مسلمانوں نے اپنی حمیت کو کچل کر رکھ دیا, اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا. مسلمان مظفر نگر کے فساد کے اندر بدلے کی بھاونا میں, انتقام کی بھاونا میں کسی دشمن کو تو کیا مارتا, کسی دشمن کے کتے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. سمجھیے گا آپ, کہیں دیکھیے آپ نے خبر, وہ جو آئی بات کہ دشمنوں کی ٹرالی آ رہی تھی, ٹریکٹر اس کو ندی میں ڈال دیا, دوسرے دن سینکڑوں وہ سب ہوائی خبریں. اگر وہ ہوتا تو میڈیا اتنا اچھالتا
کہ مسلمان دہشت گرد مظفر نگر کے فساد کا یہی ذمہ دار، گھر گھر تلاشی لی جاتی اور گھر گھر نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا کہ یہی وہ ظالم ہے کہ جو ٹریکٹر کو ندی کے اندر گرا دیا تھا. آپ نے خبر سنی، میڈیا ان کی، مقتول وہ مظلوم وہ اور بیان نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مظفر نگر کا فساد 48,000 فسادات کے اندر ایک وہ عجیب و غریب فساد تھا کہ مسلمان اتنا سہم گیا کہ دشمن کو مارنا تو دور کی بات، دشمن کے کتے اور سمر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اب 1947 سے لے کر اب تک ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیمیں جو خواب دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، آئندہ ملک کا کیا لاہے عمل ہے، اور سے سنو آئندہ الیکشن کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے اور پھر ملک کا نقشہ کیا ہو بدل. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے منصوبے فرقہ پرستوں کے بڑے خطرناک ہیں، عزائم اچھے نہیں ہیں. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مظفر نگر کا فساد انہوں نے کروایا، ٹیسٹ کر لیا. اب میں ان کے گھوسا مارتا ہوں مولانا کے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ، تو پتا چلے گا کہ ہتھیار ہوگا تو ہتھیار کاٹیں گے، چھری ہوگی تو چھری کاٹیں گے، بندوق ہوگی بندوق نکالیں گے. مظفر نگر کے فساد نے بتا دیا. اور آپ کو معلوم ہے دارالعلوم دیوبند سے جو جڑے ہوئے علماء کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں 2 طلبہ بھیڑتے ہیں، ٹکر لیتے ہیں، اور ان میں ایک مظفر نگر کا ہوتا ہے، تو اسے ہتھیار دکھانے کی، مکہ دکھانے کی ضرورت نہیں، اس کو صرف یہ کہنا کافی ہوتا ہے، اوے سالے پتہ ہے میں کہاں کا ہوں، میں مظفر نگری ہوں. وہ پتلی گلی سے بھاگ جاتا بنگالی اور بہاری بابو. ایسی دھوس جمائی ہوئی تھی. مولانا عبد الخالق مدراسی اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ تادیر آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں. یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء ہیں جن کے صدقوں میں یہ دنیا چل رہی ہے. بھائی میرے، تیری میری صورت اور شکل کو اللہ دیکھتے کبھی کی قوم لوط کی طرح اس بستی کو پلٹ چکے ہوتے، کبھی کی طوفان نوح میں ہم غرق ہو چکے ہوتے. یہ تو قطب عالم حضرت پیر ذوالفقار صاحب، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین، بزرگان دین، یہ مدنی خاندان، یہ اولیاء، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر سر اٹھا کر ہم جی رہے ہیں. یہ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامن برکاتہم العالیہ. آج کچھ فرقہ پرست مسلمان، بھائی ان کے مجمع میں مت جاؤ، ایمان کمزور ہو جائے گا. استغفر اللہ. حرامزادے، بزرگوں کے مجمع سے روک کر کبھی تو نے سلیمہ سے روکا امت کو؟ جماعت پرستی، جمعیت پرستی، جھنڈا پرستی، شخصیت پرستی کے جراثیم مسلمانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں. جو چیز کو لے لیا بس وہی جنت کا راستہ. کلو حزب بما لدیہم فریحون. دیوبند نے دیوبند کو لے لیا، بریلیوں نے بریلی کو لے لیا، رضا خانوں نے رضا خانی کو لے لیا، جماعت اسلامی والوں نے ابوالعلا مودودی کو لے لیا. کوئی اور چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں. چلہ والوں نے چلے کو لے لیا. نہیں، حضرت کی مجلس میں نہیں جانا تھا، اب ایمان کمزور ہو جائے گا. اسلام مسلمان دشمن ہے. یہ وہ ولی کامل ہے، یہ وہ ولی کامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انجینئر بننے کے بعد حضرت نے مولویت کا درس لیا. بخاری شریف جس محدث سے آپ نے پڑھی، جس محدث سے آپ نے بخاری شریف کا درس لیا، جب بخاری شریف کی آخری روایت کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان، یہ حدیث جب آئی، حدیث پڑھائی گئی، دعا کا وقت آیا، طلباء میں انتشار ہوا. حضرت محدث اعظم پیر ذوالفقار صاحب کے استاد محترم نے کہا سکون اور متانت سے بیٹھو، ایک اور مرحلہ باقی ہے. اب طلباء کو بڑی حیرت ہوئی کہ کلیمتانی حبیبتانی حدیث ختم تو ہو گئی، بخاری کا درس تو ہو گیا، اب کیا مرحلہ باقی ہے؟ فرمایا کہ سکون متانت سے بیٹھو. پیر ذوالفقار صاحب کو بلایا، مسند پر بٹھایا حضرت کو، اور استاد نیچے بیٹھ گیا اور کہا کہ اے پیر ذوالفقار، مجھے اپنا مرید بنا لے، آج سے تو میرا خلیفہ، میرا پیر و مرشد ہو گیا. دنیا میں ایسی مثال بتائیے.
استاد کی نگاہوں سے طلبا کی شرارت اوجھل ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کی نگاہوں سے اولاد کی شرارت اوجھل ہو سکتی ہے؟ وہ کیا تقوی کے جوہر دکھائے ہوں گے، وہ کیا اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ بخاری پڑھانے والا ختم بخاری کے موقع پر اس کو شیخ تسلیم کر لیتا ہے اور خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو باقی کر رکھا ہے۔ ورنہ ان رنڈی نما عورتیں، ان داڑھی مڑے نوجوانیں اور علماء دشمن لوگوں کی وجہ سے کبھی کہ ملک تباہ برباد ہو جاتا۔ عبد الخالق صاحب بدرا کی ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ مظفر نگروں کا جو ڈھونس تھا، جو ہوا تھی پہیے کی، فرمانے لگے وہ اس کو آخر پہیے کی ہوا کو بھی انہوں نے نکال دیا۔ تو یہ انہوں نے ٹیسٹ کر لیا کہ مسلمان کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ اگلے الیکشن اور اگلے انتخابات کے لیے انہوں نے سمجھ لیا مسلمانوں میں اب میری طاقت کو پہچاننا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، اچانک یہاں مولانا صاحب نے میرے گرے اے بالوی کتے کے بچے اٹھ جا، اب میری طاقت کا مطلب تب لگے گا میں کچھ کروں گا نا، میرے جیب میں جو ہوگا وہ نکالوں گا میں۔ اب میں نہیں صاحب مجھے معاف کر دیجیے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں پیر پڑا، میری اوقات تو معلوم ہو گئی۔ ہندوستان کے 48,000 فسادات کے اندر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، ہر فساد کے اندر مسلمانوں نے اپنی حمیت اور غیرت کا ثبوت کیا۔ گجرات کے فساد میں تک دیا، جو ہو سکتا تھا کیا، لیکن مظفر نگر کا وہ فساد کہ جس کے اندر فسادات کے تابوت میں فرقہ پرستوں نے آخری کیل ٹھوک دی، میخ لگا دی، مہر لگا دی کہ اب آئندہ اس ملک کا نقشہ اسپین کی طرح بنانے کا ارادہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نہ کوئی جماعت ساتھ دے سکتی ہے، نہ کوئی پارٹی ساتھ دے سکتی ہے، نہ کوئی ہمارا ہوا ہے، نہ کوئی ہمارا ہو سکتا ہے۔ جب ابو جہل میدان میں آیا تھا مسلمانوں سے معرکہ کرنے کے لیے تو اس کو بڑی شان تھی، بڑا فخر تھا، اپنی طاقت پر غرور تھا، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنے بتان باطلا پر۔ تو اس نے ایک شعر کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ارے عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں، تم تو پوچھتے نہیں ہو، تمہاری پٹائی ہوگی، تمہارے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، تمہارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا۔ لنا عزا ولا عزا لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کو کہا، عمر اس ابو جہل ملعون کے سوال کا جواب دو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا دوست نہیں ہے۔ جب پٹائی ہوگی عزا نہیں بچائے گا، اللہ بچائے گا ہمیں۔ مسلمانوں، آج اس جملے کو دہراؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ نہ کانگریس ہماری ہے، نہ بھاجپا ہماری ہے، نہ آپ ہماری ہے، نہ تم ہماری ہے، نہ یہ ہماری ہے، نہ وہ ہماری ہے، صرف ایک اللہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس کی مدد لینا ہے، اس کی نصرت لینا ہے۔ سورہ محمد کا پہلا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے مومنو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ کے دین کی مدد کرو۔ کیا مدد؟ داڑھی رکھو، نماز پڑھو، پردہ کرو، موبائل کے اندر حرام کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو نکالو، حیا کا ماحول پیدا کرو، شرم کا ماحول پیدا کرو، اسلام کا ماحول پیدا کرو، قرآن سیکھو، سکھاؤ۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں، اگر اب نہیں سنبھلو گے آئندہ حالات بڑے خطرناک آنے والے ہیں۔ باپ کو درخت سے باندھا جائے گا، بیٹی کے آبرو لوٹی جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ خاوند کو درخت سے باندھا جائے گا، بیوی کی آبرو لوٹی جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، نبی کو راضی نہیں کیا، نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ کان کھول کر سن لو، کل کوئی پھر نہیں ایسا کھلا ہوا بتانے والا ملے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، کل اگر سمجھنا بھی چاہو گے، جب اللہ کا عذاب آ چکا ہوگا تمہارا سمجھنا آل آن یہ کہا جائے گا کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو فساد پھیلایا کرتا تھا۔ جب فرعون بھی
اللہ کے عذاب کو دیکھا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ کل ملک کا نقشہ بدل جائے گا، کل فرقہ پرستوں کا ہتھوڑا بجنے لگے گا، کل عزت و آبرو کا نیلام ہونے لگے گا، کل مسلم نوجوانوں کو قید و بند کے اندر ڈالا جانے لگے گا۔ اس وقت تم کہو گے آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ بھی کہیں گے الآن وقد عصیت قبل، حرام زادے اب ایمان لاتا ہے، داڑھی منڈا رہا تھا، فلموں کی نقالی کر رہا تھا، حرام کے گانے رکھ رہا تھا۔ مان لے میرے بھائی، اللہ کے لیے مان لے، توبہ کر لے۔ اس دین پر نبی کے خون کے آنسو بہے ہیں، اس دین پر نبی کا گھرانہ رویا ہے، حضرت حمزہ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ مان لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندے، اگر تو ریت کے ذرات کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر تو گناہ لے کر آئے گا، تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک صاحب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کروا دیجیے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان دلال اور ایجنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تو خود توبہ کیوں نہیں کرتا؟ نہیں اللہ کے نبی، وہ گناہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین سے بڑا؟ ہاں۔ آسمان سے بڑا؟ ہاں۔ پہاڑوں سے بڑا؟ ہاں۔ سمندر سے بڑا؟ ہاں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ؟ آخر میں بھی تو جانوں کہ وہ گناہ کیا ہے۔ تو کہنے لگا حضرت میں ایک لڑکی سے محبت کیا کرتا تھا اور جیتے جی وہ لڑکی تو مجھے مل نہیں سکی، میری زندگی میں اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ الیاذ باللہ جب اس کو دفن کیا گیا، رات میں جا کر میں نے قبر کھودی، کفن پھاڑا اور اس کے بعد وہ سلوک کیا جو حیوانوں اور جانور بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو آپ کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا، غضب میں آ گئے، فرمایا نکل جا، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ ایسا بھی کوئی کرتا کہ خبر کھود کر کفن پھاڑ کر عورت کی عزت آبرو کو لوٹا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، نکل جا۔ وہ آدمی پلٹا بھی نہیں تھا، وہ قدم جس نے اوپر اٹھایا زمین پر رکھا بھی نہیں تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام سناتا ہے اور یہ پوچھتا ہے اس بندے کو آپ نے پیدا کیا؟ اللہ کہنا استغفر اللہ عزب اللہ، میں نے کب کہا کہ؟ تو اللہ پوچھتا ہے اس کو روزی تم نے دی؟ نہ میں نے تو نہیں دی۔ تم اس کے جنت اور دوزخ کے مالک ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر اے محمد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ایک گنہگار بندے اور اللہ کی رحمت میں تم رکاوٹ بننے والے کون ہو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جب وہ توبہ کی نیت سے اپنے جگہ سے اٹھا تھا اور اپنے قدم کو اٹھا کر زمین پر رکھنے نہیں پایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرا اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ جو ہو گیا گناہ توبہ کر لے میرے بھائی، جو داڑھی مڑ گئی توبہ کر لے۔ میری ماں جو بے پردگی ہو گئی، خامین کی نافرمانی ہو گئی، گھروں کو کفر کا ماحول دے دیا، توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آج کے بعد مرتے مر جائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، داڑیاں نہیں مڑیں گی، نبی کی سنتوں کا قتل عام نہیں ہوگا، یہ یہاں سے وعدہ کر کر اٹھ جا میرے بھائی، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہمیں رکھے عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ شہادت پر اور ایمان پر اور سجدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا کلمے کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بے پناہ قبول فرمائے، کرنے کرانے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔